سر کہاں چک نمبر 662 بڑا 3 گاہ پہ اور کہاں وہ جرمنی، تو کیا کہتے ہیں وہاں جانا پھر وہاں کا نیشنلٹی ہولڈر ہو جانا، یہ آسان تھا یا مشکل تھا؟ سر لوگ کہتے ہیں کہ یورپ میں جو پیسے ہیں وہ درختوں پہ لگے ہوتے ہیں، اس بات پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی، لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، لوگوں کے مائنڈ میں نا ایک سکپ بنا ہوا ہے۔ سر ہمارا ملک جو اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان ہے، اور جو یورپن کنٹریز ہیں وہ تو خیر مسلم کنٹریز ہیں، تو کیا کہتے ہیں ادھر کے جو لوگ ہیں ان کا رہن سہن کیسا ہے؟ سر آپ تقریباً 8 سال سے جرمنی کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں، جرمنی کے شہری ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں کی جو ترقی کا راز ہے وہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی ترقی کا جو راز ہے نا جی، وہ ہے سر آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں جو یورپن کنٹریز میں کمانے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا، تو انہیں آپ کیا کہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلیم راب نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ ملک پاکستان سے باہر یورپ میں کمانے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ کی زندگی کو، آپ کی سوچ کو بدل سکتی ہے۔ تو آج کی جو ہمارے چینل پر مہمان شخصیت ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں، یہ جرمنی کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں اور یہ تقریباً پچھلے 8 سالوں سے جرمنی کے شہری ہیں۔ تو آج ہم ان کے پاس آئے ہیں اور ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں اویس نمبردار صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر فرسٹ آف آل وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سر، بہت شکریہ جی، آپ کا بھی، آپ نے بھی ٹائم نکالا، تھینک یو، بنڈل آف تھینکس۔ سر کیا کہتے ہیں یہ دن آپ کی زندگی کی خوشگوار ترین دن ہے، کیا کہتے ہیں کیسی لائف گزار رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے، بڑی مزے کی زندگی جا رہی ہے، شکر الحمدللہ۔ اس سکون کی زندگی کے لیے بہت ہارڈ ورک کی ہے، تو اب اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ، بہت سکون میں۔ سر لوگ کہتے ہیں کہ یورپ میں جو پیسے ہیں وہ درختوں پہ لگے ہوتے ہیں، اس بات پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی، لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، لوگوں کے مائنڈ میں نا ایک سکپ بنا ہوا ہے کہ آپ باہر جاتے ہیں جی تو جاتے ہی آپ کو نا جی ہر جگہ سے پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں باہر کی جو لائف ہے اس میں بہت ہارڈ ورک ہے، بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور اس حساب سے چلنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم لوگ پاکستان میں ادھر کے ماحول کے یوز ٹو ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارے لیے ادھر کا ماحول ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ماحول کی ایڈجسٹمنٹ میں ماحول میں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اور پھر ہارڈ ورک بہت ہے، 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے اور بہت محنت درکار ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ادھر سے بندہ پیسے کما رہا ہے، باہر گیا ہوا ہے، پیسے بھیجے گا، پیسے کما رہا ہے، ایسے پیسے آ رہے ہیں، ایسے نہیں آتے جی، بہت محنت کرنی پڑتی ہے حق حلال کی کمائی کے لیے۔ سر آج جو آپ لائف گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی، عزت و کامیابی دے، لیکن ہم آپ سے آپ کے سفر کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اس سفر کا جو آغاز ہے وہ کہاں سے شروع کیا؟ ہم بیسیکلی ادھر سے ذمہ دار فیملی سے میرا تعلق ہے۔ ہمارا جو آبائی گاؤں ہے 662/3 چک، اور میرے دادا جی چودھری عبدالغنی نمبردار، میرے والد صاحب سرکاری آفیسر تھے، وہ ڈی سی آفس میں اسٹیبلشمنٹ ہیڈ آفیسر ڈیوٹی انہوں نے کی ہے۔ تو اس حساب سے میں نے اپنے دوستوں کو باہر سے آتے ہوئے دیکھا، رشتہ دار احباب، تو مجھے بھی تھوڑا سا ہوا کہ بھی مجھے بھی جانا چاہیے، کہ میں بھی جا سکتا ہوں۔ تو پھر میں نے اسٹڈی کے سلسلے میں پھر یورپ چلا گیا، ادھر جا کے میں نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے۔ اسٹڈی کے دنوں میں 4 دن یونیورسٹی بھی جاتے تھے، اس کے بعد پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے تھے۔ تو بعد میں جب اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی ہے، اس کے اسٹڈی کے بعد ہم نے پھر اس اسٹڈی کے متعلقہ جاب ڈھونڈی ہے، جابیں کی ہیں، ٹیکس پے کیا ہے، تو بڑی محنت کی ہے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے اتنی محنت کے بعد، کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ سر کیا کہتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کی تعلیم اور جو وہاں کی تعلیم ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ادھر کی تعلیم میں بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ ادھر جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور جو اساتذہ ہوتے ہیں، ٹیچرز وغیرہ، وہ سارے بڑے سنسیئر ہوتے ہیں اپنے ورک کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔
تو ادھر سیکنڈ آپشن نہیں ہوتی. جو بندہ ادھر سے جاتا ہے جی اسٹڈی کے لیے تو موسٹلی اسٹوڈنٹس اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتے ہیں. چند ہوتے ہیں جو اسٹڈی کمپلیٹ نہیں کر پاتے, سم ہاؤ کہ کوئی فیملیز ایشو آ جاتے ہیں, کسی کی فیس وغیرہ وہ پے نہیں کر پاتے, بس ہم ایسا ہو جاتا ہے. لیکن موسٹلی ادھر کی تعلیم کا جو معیار ہے نا جی وہ بہت اچھا ہے جی. اس معیار سے بندہ نا بہت آگے نکلتا ہے. بہت اچھی اپرچونیٹیز ملتی ہیں ادھر اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد بندے کو. سر کیا کہتے ہیں ادھر جا کے تعلیم حاصل کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ ادھر جا کے جی تعلیم حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے, کیونکہ ہماری جو مادری زبان ہے وہ اردو ہے, پنجابی بولتے ہیں ہم ادھر موسٹلی. تو ادھر جا کے ایک تو انگلش ہے, پھر جب آپ کسی اور کنٹری, موسٹلی کنٹریز میں انگلش میں ہی اسٹڈی کی لوگ کرتے ہیں, تو تھوڑی سی پرابلم تو ہوتی ہے نئے آدمی کو ادھر ایڈجسٹ ہونے میں. تو 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے, تو پھر اس سلسلے سے بندہ ٹھیک چلتا رہتا ہے. اسٹڈی بندہ جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں نا جی وہ ان کا فوکس جو ہوتا ہے وہ ان کی اسٹڈی کے اوپر ہوتا ہے. سر کیا کہتے ہیں یہاں کا ماحول اور جو وہاں کا ماحول ہے اس میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے جی ادھر کے ماحول میں. وہاں پہ ہر چیز آپ کو نیٹ اینڈ کلین, ایک ڈسپلن ہے ہر چیز کا, لوگوں کا. اگر آپ کوئی چیز باہر سے لے کے کھاتے ہیں تو ڈسٹ بن بنی ہوئی ہے, لوگ چاہ کے بھی نیچے نہیں پھینکتے. تو صفائی کا بہت خیال ہے ہر جگہ پہ. ہمارے یہ ادھر کے جو لوگ ہیں وہاں جا کے پھر وہ سارا اس حساب سے چلتے ہیں کہ ہر چیز مینٹین رکھ کے چلنی چاہیے ادھر. سر آپ کیا کہتے ہیں ادھر جو لوگ جاتے ہیں وہ مطلب کہ عام بندے کا تو خواب ہوتا ہے, لیکن جو جاتے ہیں وہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے جو ادھر ملک پاکستان میں ہے وہ تگڑے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. جب وہ ادھر جاتے ہیں تو وہ ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں, لیکن جب ادھر سے واپس آتے ہیں تو اپنے دیش میں آ کے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں یہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ ادھر جی پوچھنے والے بہت ہوتے ہیں. ادھر اگر آپ نے کچھ ایسی مسٹیک کی ہے تو فائن وغیرہ بھی ہوتے ہیں, تو دیکھنے پولیس بھی ہوتی ہے. ادھر جب وہ آتے ہیں اپنی کنٹری میں واپس تو انہیں پتہ ہے کہ ادھر پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بھی, تو وہی روٹین چل جاتی ہے پرانی والی پھر سے, کہ آئے ہیں وہی پھینک رہے ہیں, گند ڈال رہے ہیں اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ادھر ہر بندہ قانون کو فالو کرتا ہے, ادھر آ کے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ قانون کی بالادستی نہیں ہے ادھر. سر ہمارا ملک جو اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان ہے, اور جو یورپن کنٹریز ہیں وہ تو غیر مسلم کنٹریز ہیں, تو کیا کہتے ہیں ادھر کے جو لوگ ہیں ان کا رہن سہن کیسا ہے؟ ان لوگوں کا جی رہن سہن بہت اچھا ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں اپنی کنٹریز کے ساتھ, اور جو ان کے قانون بنائے گئے ہیں وہ ان قانون کا بہت احترام کرتے ہیں. جو قومیں ہیں وہ ایسی بنتی ہیں کہ یکجاں ہو کے جو آپ کے ملک میں ایک قانون نافذ کیا گیا آپ اس قانون کے تحت اپنی زندگی گزاریں تو بہت پرسکون گزرتی ہے. تو یہ چیزیں پاکستان میں تو بہت مشکل ہے. لیکن وہ غیر مسلم لوگ ہیں, وہ دیکھا جائے تو وہ ہم سے بھی زیادہ گریٹ لوگ ہیں, کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. وہ جو بھی ہو اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہیں, اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں, اپنے ملک کا احترام کرتے ہیں, اس کے قانون کا احترام کرتے ہیں. تو ایسی قومیں بنتی ہیں, ایسی قومیں ترقی کرتی ہیں. سر آپ تقریباً 8 سال سے جرمنی کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں, جرمنی کے شہری ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان لوگوں کی جو ترقی کا راز ہے وہ کیا ہے؟ ان لوگوں کی ترقی کا جو راز ہے نا جی وہ ہے مخلص پن, ایمانداری. کوئی بھی کام ہے, کوئی بھی بندہ ہے وہ اپنے کام کے ساتھ بہت سنسیئر ہے, اور ٹیکس پیڈ ہیں, ٹیکس دیتے ہیں اپنے ملک کو, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فائدہ ہے, ہمارے بچوں کا فائدہ ہے. ہم اگر کام کریں گے دیانتداری کے ساتھ ہمارا ملک چلے گا, ہمارے بچوں کا مستقبل سیکیور ہوگا. تو ان کی جو کامیابی کا راز ہے نا جی وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں مخلص ہیں, بے ایمان نہیں ہیں وہ. یہ ان کا ہے سب سے بڑا. تو کیا کہتے ہیں انفارچونیٹس ہمارا جو ملک ہے یا جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں ان کی جو ناکامی ہے, ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ان کی اس ناکامی کی وجہ جی یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں.
ایز اے نیشن وہ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. ہر جگہ پہ کرپشن، بےایمانی کا بازار گرم ہے. آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو بندہ کا جب تک وہ کچھ نہ کچھ دے نہ سکے ادھر تو وہ بمشکل وہ حل نہیں کروا سکتا. یہ بڑی ادھر کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارا کرپشن. ادھر کرپشن بڑی، اس کرپشن کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے. ہر بندے کے کام کو کسی کے کوئی ہو جاننے والا وہ تو کروا سکتا ہے. تو جو کوئی کسی کو جان نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا، وہ تو بیچارہ ادھر رل جاتا ہے پاکستان میں، اس کی تو کوئی سنوائی نہیں ہے. سر کیا کہتے ہیں، ہمارا ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ ملک پاکستان ہے، اور جو یورپ ہے وہ غیر مسلم جو لوگ ہیں ان کا ملک ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ ان کا جو نظام عدل ہے وہ کیسا ہے، یا وہ کس عدل کو فالو کرتے ہیں؟ ان کا جو نظام عدل ہے نا جی، وہ سیم وہ ہمارا ہونا چاہیے تھا جو ان لوگوں کا ہے. کیونکہ ادھر انہوں نے دیکھنا ہے کہ جو قصوروار ہے وہ خواہ کوئی پولیس آفیسر ہو، خواہ کسی پولیٹکس کا بیٹا ہو یا پولیٹکس ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ جو سزا عام آدمی کو ملتی ہے اس قانون کے حساب سے وہی اس بندے کو ملتی ہے. ہمارے پاکستان میں تو ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے نا. اگر آپ کسی پولیٹکس کے بیٹے ہیں یا کسی آفیسر کے بیٹے ہیں تو آپ کے لیے قانون ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، لیکن ادھر یہ نظام نہیں ہے. ادھر قانون سب کے لیے ایک ہے. تو کیا کہتے ہیں، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اس اسلامی اصولوں کو چھوڑ کر اپنی منمانی والے قانون کو چلا رہے ہیں؟ یا دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے کہ ہمارے ادھر کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. ادھر صرف لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ جی یہ فلاں قانون کے تحت یہ سزا ہے، فلاں قانون کے تحت یہ ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا بدقسمتی سے. ادھر یہ چیزیں نہیں ہیں. ادھر ہر بندے کو اس قانون کے حساب سے ڈیل کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون بندہ ہے. ایز اے انسانیت جو بندے کے رائٹس ہیں اس حساب سے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس نے یہ جرم کیا ہے، ہاں یہ کچھ بھی ہو اس کو وہ سزا ملے گی. سر یورپن کنٹریز جو ہیں ان میں غیر مسلم لوگ رہتے ہیں. ہم اس ورڈز کو بار بار یوز اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اکثریت میں ادھر وہ غیر مسلم لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ زیادہ ہے. تو کیا کہتے ہیں، ان کا ماحول الگ، معاشرہ الگ، رہن سہن الگ. تو کیا کہتے ہیں، لوگ جو مسلمان ہیں وہ وہاں جا کے جو رہتے ہیں وہ خود کو کیسے بچاتے ہیں ایز اپنے ایمان کو، خود کو؟ یہ چیزیں بندے کو خود مینٹین کرنی پڑتی ہے جی. ماحول کے حساب سے تو ہم بہت ساری مسلم کمیونٹی ادھر رہتی ہے اور مساجد بھی بنی ہوئی ہیں. یہ بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا جو فوکس ہے وہ آپ کا جو کام ہے، آپ کا اپنے آپ سے سنسیئر ہونا ہے، اپنے دین کے ساتھ اپنے ایمان کو بچانا ہے، تو وہ پھر اپنے کام سے کام رکھے، ادھر کے ماحول کو فالو نہ کرے جیسے وہ لوگوں کا ہوتا ہے. تو موسٹلی ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں. بندہ ہے، بندہ غلطیاں کرتا ہے جی، تو مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، لیکن سمجھانے والے کم لوگ ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں بندے کو خود ہی اپنے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. دو راستے ہیں، آپ کو اپنا راستہ خود ہی چننا پڑتا ہے. تو بندہ اپنے آپ کو، اپنے دین کو تھوڑا سا ٹائم دے نماز کے لیے. بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، جاب کے اوپر بھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، آپ 5 منٹ کی بریک لے کے چلے جائیں، اپنی نماز پڑھیں. وہ لوگ نہیں روکتے، انہیں پتہ ہے کہ آپ مسلم ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے، وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں. آپ جائیں، اپنی نماز پڑھیں، اپنے اللہ سے کنیکشن مضبوط کریں. یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے. سر آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں جو یورپن کنٹریز میں کمانے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا، تو انہیں آپ کیا کہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کا فوکس ہے کہ آپ نے اسٹڈی کے لیے جانا ہے، تو آپ کا جو بیسز ہے نا، آپ کی بیسک وہ ہے آپ کا اسٹڈی، آپ کا اسٹڈی ویزا جس کے اوپر آپ نے جانا ہے. تو آپ اپنی اسٹڈی پہ فوکس رکھیں، کیونکہ یہ آپ کی بیس ہے.
آگے بڑھنے کے لیے. موسٹلی اسٹوڈنٹ ادھر سے جاتے ہیں, وہ جا کے ادھر کام کے سلسلے میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, اپنی اسٹڈی کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے جو ان کو دینا چاہیے. تو پھر اس لحاظ سے ان کی وہ جو یونیورسٹیز کے ساتھ نا بڑے مسئلے مسائل بنتے ہیں بعد میں, کہ وہ ان کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے, ان کے مارکس پورے نہیں آئے, سمیسٹر کمپلیٹ نہیں ہوا, تو وہ جو اس کی بیس ہوتی ہے نا ویزے کی ادھر رہنے کے لیے, وہ بیس ختم ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ ایسی مسٹیک کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ وہ پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. میں ان کو یہ کہوں گا کہ جو آپ کا مین ہے نا پوائنٹ, وہ ہے آپ کا اسٹڈی ویزے پہ آپ گئے ہیں, آپ اس وجہ کو قائم دائم رکھیں, اسٹڈی کو کنٹینیو کریں. اس اسٹڈی کے دوران آپ کو ورکنگ آورس الاؤ ہوتے ہیں, آپ ان میں اپنا کام کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں. وہ آپ کے لیے منتھلی بندے کا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے. تو 3 سال کی اسٹڈی کا گیپ ہوتا ہے ویزے کا, 2 سال کا, کسی کو 1 سال کا ملتا ہے. تو آپ خدا را اپنی وہ جو اسٹڈی کی آپشن ہے نا انہیں ختم نہ کریں. پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگنا, اپنی اسٹڈی کو فوکس کرنا ہے. جب آپ کا ویزا آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے, اس اسٹڈی میں کے متعلقہ آپ جاب تلاش کریں. بہت ساری جابیں ملتی ہیں. سر وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو جاب پرووائڈ کرتے ہیں جب آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو جاتی ہے؟ ہاں جی بالکل. اگر آپ نے فار ایگزامپل کہ آئی ٹی انجینئر ہیں, ادھر سے بہت سارے لڑکے گئے ہیں, کچھ سافٹ ویئر انجینئر ہیں, تو ان کو جب ان کی وہ اسٹڈی ادھر کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ان کو بہت ساری کمپنیز ہیں جو جاب اپرچونیٹیز دیتی ہیں ان کو جاب کے لیے. کیونکہ وہ آپ کو 6 مہینے کا کانٹریکٹ دیتے ہیں کہ جی ہاں بندہ نیا ہے, ہم اس کو ٹیچ کرتے ہیں, یہ سیکھے گا تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو سال کا 2 سال کا کمپنی ہی کانٹریکٹ کرتی ہے. جب آپ کا سال کا کانٹریکٹ کمپنی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو آپ کا اسٹڈی ویزا ہے وہ پھر ورک پرمٹ میں کنورٹ ہوتا ہے. وہ اس کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کمپنی میں آپ جاب کرتے ہیں. اس کمپنی کی بیس پہ آپ کو پھر بلو کارڈ ایشو کرتے ہیں جو 2 سال کا ہوتا ہے. اس میں آپ نے ریگولر کمپنی میں جاب کرنی ہے, ٹیکس پے کرنا ہے. 2 سال کے بعد آپ کو پھر وہ فار ایور کے لیے آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ اپنا 2 سال کے بعد جب ویزا آپ کا ختم ہوتا ہے تو آپ پھر پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اسی کمپنی میں جاب کر رہے ہوں, آپ کا ٹیکس جا رہا ہو, آپ نے 3 سال اس کمپنی میں کام کیا ہے, آپ نے ٹیکس پے کیا ہے. اس بیس پہ پھر وہ آپ کو پرماننٹ ریزیڈنٹ ایشو کر دیتے ہیں. نیشنلٹی ہولڈر بندہ ہو جاتا ہے ان کا؟ تقریباً کہہ سکتے ہیں 80% آپ ان کی نیشنلٹی کے قریب پہنچ جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ زبان کے لینگویج کے کورس ہوتے ہیں, وہ کورس کرنے پڑتے ہیں. وہ کر کے تو آپ فار ایور کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں, ایلیجیبل ہیں آپ نیشنلٹی کے لیے. سر کہاں چک نمبر 662/3 گاوے اور کہاں وہ جرمنی, تو کیا کہتے ہیں وہاں جانا پھر وہاں کا نیشنلٹی ہولڈر ہو جانا, یہ آسان تھا یا مشکل تھا؟ یہ بہت ہارڈ سفر تھا جی, اس کے پیچھے بہت سٹرگل تھی. پاکستان سے ادھر سے بزرگوں کی کہہ لیں کہ بہت ہارڈ ورکنگ تھی. سر آپ کو یورپ کے کن ممالک میں سفر کرنے کا موقع ملا ہے؟ دیکھیں میں نے یورپ میں بہت ساری کنٹریز میں سفر کیا ہے. ایک تو یہ 32 ممالک کی یہ ایک اسٹیٹ ہے یورپی یونین. تو میں فرانس بھی گیا ہوں, بیلجیم بھی گیا ہوں, ہالینڈ بھی گیا ہوں, اٹلی بھی گیا ہوں, اسپین بھی گھوما ہوں, تو پرتگال بھی گیا ہوں میں. تو پھر اسکینڈینیوین آ جاتے ہیں جن میں آتا ہے ڈنمارک آتا ہے, سویڈن آتا ہے, ناروے آتا ہے, فن لینڈ آتا ہے. تو میرا کافی سفر رہا ہے جن کنٹریز میں. مجھے ٹریولنگ کا شوق تھا تو میں نے اس ٹریولنگ کا شوق اپنا پورا کیا جی. ادھر ہر کنٹری میں گیا ہوں, دیکھی ہے, بہت خوبصورت ملک ہیں. اور پھر میرا انگلینڈ بھی جانا ہوا, انگلینڈ بھی گیا ہوں, یعنی کافی جگہ گھوما ہوں. اللہ کا بڑا شکر ہے جی, اللہ تعالیٰ نے نا جی بہت مہربانی کی ہے میرے اوپر. میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں تو مجھے اللہ نے بہت سکسیس دی ہے. میرا جو فوکس تھا وہ میرا گول تھا. میں نے بہت ہارڈ ورک کیا ادھر, بڑی محنت کی ہے, بڑے نشیب و فراز آئے ہیں زندگی میں, ادھر بہت کچھ دیکھنا پڑا ہے. تو بس ثابت قدم رہے ہیں, کسی کے ساتھ کوئی ہیرا پھیری نہیں کی, دیانتداری کے ساتھ چلے ہیں اور اللہ نے آج اس کا پھل دیا ہے الحمدللہ. بہت خوبصورت زندگی دی اللہ پاک نے, جتنا شکر ادا کریں جتنا کم ہے.
تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے جی. چلیں سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے خیالات، اپنا ایکسپیرینس آپ نے ہمارے آڈینس سے شیئر کیا، تو ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے بھی وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ جی. تھینک یو.